اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناانصافیوں اور بغاوت کرنے سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ قسمیں کھانے کے بعد اپنے عہد و پیمان کو مت توڑو، کیونکہ اللہ کے نام پر قسم کھانے کے بعد تم اسے اپنے اوپر ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ اگر کسی ایمان لانے والوں کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اس کا دل ایمان پر برقرار رہے گا تو اسے بخش دیا جائے گا، مگر جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر اپنی رضامندی سے کفر کرتے ہیں تو ان پر اللہ کا غضب اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر کوئی بھوک یا ضرورت کی وجہ سے خنزیر کا گوشت یا کوئی اور حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور اس کی نیت حد سے گزرنے کی نہیں ہے تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو جہالت کی وجہ سے کوئی برا عمل کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت یعنی ایک مثالی پیشوا تھے، ایک راست باز اور اللہ کے یکسو مطیع و فرما بردار انسان تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے لیے ہمیشہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھلائی دی اور آخرت میں وہ بے شک صالحین میں ہوں گے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان کے ساتھ نہایت شائستہ انداز میں مباحثہ کرو۔ صبر کرو، تمہارا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ کافروں کی حرکات سے رنجیدہ مت ہونا اور ان کی چال بازیوں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہونا۔ یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی اور بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام جو مکہ میں ہے سے مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے تک لے گیا، جس کے اطراف کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ انہیں اللہ کی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروایا جائے۔ اللہ نے ہر انسان کا مقدر اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک کتاب یعنی اعمال نامہ کو کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پڑھو اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ دنیا کی عارضی چیزوں کی تمنا مت کرو مگر آخرت کی خواہش رکھو اور اس کے لیے جتنا تم سے ممکن ہے وہ کوشش کرتے رہو۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو بے شک اپنی طرف رجوع ہونے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر تم ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے وسائل نہیں رکھتے ہو اور ابھی اپنے رب کی رحمت نازل ہونے کے امیدوار ہو تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ حاجت مندوں کو نرمی سے سمجھا دو۔ خرچ کے معاملے میں نہ تو کنجوسی کرو اور نہ اپنا ہاتھ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ عاجز بن جاؤ۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق کی کشادگی دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں برابر دیکھ رہا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے، یعنی برائیوں کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ تم اپنے وعدے پورے کرو، یقیناً تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔ جب ناپ تول کرو تو پوری مقدار میں دو، تم وزن اور پیمانے کو درست رکھو، تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے یہ بہت بہتر ہے۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، بے شک قیامت کے دن آنکھ، کان اور دل کے استعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ان سب امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔
ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد اور پاکی بیان نہیں کر رہی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالا کریں، یقیناً یہ شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے۔ در حقیقت شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس واقعے کی یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے ابلیس سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور اسے اور اس کی پیروی کرنے والوں کو بدلے میں جہنم کی سزا دی جائے گی۔ شیطان یعنی ابلیس اپنے بہکانے والی آواز سے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کا وعدہ تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں ان پر شیطان کو کوئی اختیار حاصل نہیں رہے گا۔ ان کی سرپرستی کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، کیونکہ فجر کے وقت پڑھے گئے قرآن کی شہادت دی جاتی ہے فرشتوں کی جانب سے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضافی عبادت آپ کے لیے ہے تاکہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود یعنی عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے۔ اعلان کر دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق یعنی اسلام آیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں وہ کچھ نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، جبکہ ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ کافر پوچھتے ہیں، ہم ہڈیوں اور سڑے ہوئے ریزوں میں بکھر جائیں گے تو کیا واقعی پھر سے ہم کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، لیکن ظالم لوگ سوائے کفر کے اور کچھ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مختلف حصوں میں بانٹ کر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنا سکیں، اور اللہ نے اسے موقع و محل کی مناسبت سے بتدریج نازل کیا ہے۔ جن لوگوں کو اس وحی سے پہلے کتابوں کا علم دیا گیا تھا یعنی یہود و نصارہ، انہیں جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یہاں بھی سجدہ ہے، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کے وعدے کو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اس سے ان کا خشوع اور خضوع بڑھتا ہے۔ اپنی نماز نہ بہت بلند آواز میں پڑھو اور نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان والا لہجہ اختیار کرو، جتنے عمدہ طریقے پر ممکن ہو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس قرآن کو نازل کیا اور اسے ہر قسم کی ٹیڑھ سے پاک رکھا۔ غار والے اصحاب کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی اور ان کے دلوں میں جرأت ڈال دی تھی۔ جب انہیں دیگر معبودوں کی بندگی کرنے پر مجبور کیا گیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو اپنا رب نہیں پکاریں گے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وہ لوگ اپنے شہر سے نکل گئے اور ایک غار میں پہنچ کر پناہ لے لی۔ اگر تم انہیں یعنی غار میں دیکھتے تو شاید یہ سمجھتے کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اگلے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ جاگ اٹھے تو انہیں لگا
کہ وہ ایک دن تک یا دن کے کچھ حصے تک ہی سوتے رہے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر محتاط رہنے کی ہدایت کے ساتھ بازار میں بھیجا۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اچھا اور پاکیزہ کھانا لے آئے تاکہ وہ کچھ کھا پی سکیں۔ اللہ نے شہر کے لوگوں پر ان کا راز کھول دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ لوگوں نے قیاس لگانا شروع کیا کہ وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے۔ کہو صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح تعداد کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں سرسری انداز میں گفتگو کے سوا کسی قسم کی بحث میں نہ پڑو۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں یہ ضرور کر دوں گا، سوائے اس کے تم اس میں انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہے شامل کر لو، اور اگر بھول ہو گئی تو اللہ کو یاد کرو اور کہو مجھے امید ہے میرا رب اس سے بھی زیادہ ہدایت سے قریب تر کی بات میری طرف رہنمائی کرے گا۔ اللہ یہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ لوگ غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی کشش کی وجہ سے تم ہرگز ان کی طرف سے اپنی نگاہ مت پھیرنا۔ حق کا انکار کرنے والے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، جس کے شعلے انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ جب وہ مدد کے لیے فریاد کر دیں گے تو ابلتے ہوئے تیل کی تل چھٹ جیسے گرم پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی، جو ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گی۔ پینے کے لیے کتنی بدترین چیز اور رہنے کے لیے کیسا برا ٹھکانہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے جنتوں کے سدا بہار باغ ہوں گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور گہرے سبز رنگ کے نرم و باریک ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور آرام کرنے کے لیے نرم مسندیں ہوں گی۔ کیسا بہترین بدلہ ہوگا اور کتنی عمدہ قیام گاہ ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے یہ مثال پیش کیجیے، یعنی ایک سادہ سی کہانی جو اللہ پر ایمان کے بغیر گزرنے والی زندگی کی بے وقتی بیان کرتی۔ ایک جگہ 2 افراد تھے جن میں سے ایک شخص کو اللہ نے بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس 2 باغات تھے جس میں بے افراد پیداوار ہوتی تھی، اور ان دونوں باغات کے درمیان ایک نہر بہتی تھی۔ چونکہ اس کے باغات کی پیداوار بہت زیادہ تھی، اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے بات چیت کے دوران کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا قبیلہ بھی تمہارے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے ساتھی نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اس کے فضل کو یاد کرو، اور اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی بہت خوب، کوئی قوت نہیں مگر اللہ نے جس طرح چاہا تھا۔ اس کے ساتھی نے مزید کہا، اگرچہ کہ تو مجھے مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر دکھ رہا ہے، پھر بھی ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بھی بہتر باغ عطا کرے، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیج دے جو اسے چٹیل میدان بنا کر نہ رکھ۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو پوری طرح برباد کر دیا، اور وہ پہلا شخص باغ پر لگائے گئے اپنے سرمایے کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھ کر افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتا کھڑا رہ گیا۔ اور تب جا کر اس شخص کو احساس ہو گیا کہ حقیقی تحفظ تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بہتر انعام وہی ہے جو وہ دیتا ہے، اور اسی کا دیا ہوا صلہ بہترین ہوتا ہے۔ مال اور اولاد تو اس دنیا کی زینت ہے، اور اصل میں باقی رہنے والی چیز تو نیکیاں ہوتی ہیں جس کا ثواب تمہارے رب کی طرف سے ملنے والا ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اس دن یعنی قیامت کی فکر کرو جب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائے گا اور تم زمینوں کو صاف برہنہ پاؤ گے۔ اللہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر دے گا، اور وہ سب تمہارے رب کے حضور صف بصف کھڑے ہوں گے۔ ان کا نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ اس میں درج تفصیلات دیکھ کر گنہگار خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے
کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہیں کی گئی ہو، سب کچھ تحریر کیا گیا ہے۔ وہ قصہ یاد دلایا جا رہا ہے جب اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے اور اس نے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھتا ہے، کیا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں؟ اللہ نے لوگوں کو اس قرآن کا پیغام سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی، لیکن انسان حد سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، یعنی سوال اٹھاتا ہے یا بحث کرتا ہے۔ انہیں خضر کا قصہ سنا دیجیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم دے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس جانے اور ان سے علم و دانش سیکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان خادم کے ساتھ سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ جب وہ دو دریاؤں کے سنگم والے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ مچھلی جو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے معجزاتی طور پر دریا میں پھسل جاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے کچھ فاصلہ طے کر کے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ہم ناشتہ کھا لیں گے۔ اس وقت خادم لڑکے کو یاد آیا کہ مچھلی پھسل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اس نے شیطان پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یہ وہی تھا جس نے اس بات کو اس کے ذہن سے بھلا دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا نہیں سکا۔ پھر وہ اپنے نقش قدم کو تلاش کرتے ہوئے اس مقام تک واپس لوٹے اور وہاں پر ان کی ملاقات خضر سے ہو گئی، جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ انہیں بھی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں تاکہ اللہ نے جو حقیقی علم انہیں سکھایا ہے اسے وہ بھی سیکھ سکیں۔ خضر علیہ السلام نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے افعال کو سمجھنے کے لیے صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ ایک معاہدہ طے ہوا کہ خضر کے کسی فعل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ خضر خود ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق نہیں بتاتے۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو گئے اور خضر نے اس میں ایک سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ انہوں نے ایسی غلط حرکت کیوں کی؟ خضر علیہ السلام نے اس طرح سوال کرنے پر موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت طلب کر لی۔ وہ اس وقت تک چلتے رہے جب انہیں ایک لڑکا ملا اور خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا ہے جبکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ یقیناً آپ نے ایک سخت ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔